نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک قرآن سے جوڑے رکھے۔ کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفسیشا من الابل فی عقولہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے رہا کرو، اس کا پڑھنا اپنے اوپر لازم قرار دے لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم لوگ یہ حدیث کو نا صرف اور صرف حفاظ کے لیے سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حفظ کیا ہے، اگر وہ قرآن کو نہیں دہرائیں گے، قرآن کو بار بار نہیں پڑھتے رہیں گے تو یہ ایسے نکل جائے گا ذہن سے یا حافظے سے محو ہو جائے گا جیسے کوئی اونٹ رسی توڑوا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ترجمہ یاد کیا ہو، معنی یاد کیے ہو، ٹھیک، حدیث یعنی قرآن کو یاد کیا ہو یا قرآن کا کوئی بھی پارٹ یاد کیا ہو، تو اگر آپ ترجمے کو ہم نہیں دہرائیں گے نکل جائے گا، بھول جائیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے معنی یاد کیے، الفاظ معنی یاد کیے، ہمیں مشکل الفاظ معنی بھی ہیں، اگر ہم اس کو نہیں دہرائیں گے تو وہ بھی نکل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی موٹی صورتیں بھی یاد کی ہوئی ہیں، پارہ 30 کیوں نہیں یاد کیا ہوا تھا، اگر اس کو نہیں دہرائیں گے تو وہ نکل جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اگر ترجمے سے پڑھا بھی ہوا ہے اور چونکہ ایک ٹائم کے بعد وہ چیزیں محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کبھی بھی اپنی مرضی سے کسی بھی بات کا مطلب نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ إِلَى النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کوئی ایسی بات مبعوث نہیں کر سکتے، من کذب علیہ متعمدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح جس نے قرآن کی ایکسپلینیشن اپنی مرضی سے کر دی اور وہ صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین سے ہٹ کر تھی، اپنی مرضی کی نئی کہانی ایجاد کر لی، تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے نا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو یاد کر رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے یا قرآن سمجھا رہا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طرز عمل سے ہٹ گیا قرآن پڑھتے ہوئے بھی، تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ بقرہ جو پڑھی ہے، شروع کیا، تو اس میں ہم نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر پڑھا ہے۔ نمبر 1 کون سے تھے؟ متقی تھے، ٹھیک، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر دوسری کیٹیگری پڑھی ہم لوگوں نے کافروں کے بارے میں کہ کافر اللہ نے فرمایا ان کو آپ ڈرائے نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر، اور ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر تیسری کیٹیگری جو ہم نے پڑھی تھی وہ کون سے لوگ تھے؟ منافقین تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مسلمانوں کے متقین کے بارے میں 5 آیتیں آئیں، کافروں کے بارے میں 2 آیات آئیں، اور 13 آیات آئی ہیں منافقین کے بارے میں۔ 13 آیات میں منافقین کو ایکسپلین کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ انداز سے ان کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر آلموسٹ یہی 3 کیٹیگریز ہیں، ٹھیک، یا اب ہم بھی ایسے ہی ہیں، مسلمان یا انسانوں کو اگر پرکھا جائے تو وہ بھی ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی نہ کسی ایک میں شامل ہوتے ہیں، یا تو متقین میں، ٹھیک، یا پھر وہ کافروں میں، یا پھر وہ منافق ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جو بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ تو متقی کی فہرست میں چڑھنا شروع ہو گیا نا، خواہ وہ پہلے زینے پہ یا سب سے اوپر پہنچ گیا، ٹاپ پہ چلا گیا۔ اور اگر بندہ اس لسٹ میں نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ متقی نہیں ہے تو خود ہی منافق ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ وہ دوہرا رویہ اپنا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، وہ لوگوں کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، یہ لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک اس کے علاوہ ایک دوسری کیٹیگری ہے، وہ کیا ہے؟ کافر۔ ظاہری بات ہے جب 2 گروپ ہوتے ہیں نا تو تیسرا گروپ خود ہی بنتا ہے۔ مسلمانوں کا گروپ ہے، کافروں کا گروپ ہے، تو منافق خود ہی بنیں گے۔ جب 2 لوگ لڑے ہوئے ہوں، ایسے ہی ہے نا، 2 گروپس ہیں، دونوں گروپس آپس میں لڑے ہوئے ہیں فور ایگزامپل، تو ان میں ایک تیسرا گروپ خود ہی آزاد ہوتا ہے نا، جو ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی ہوتا ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، اور اس کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم بچ سکو. لعلکم تتقون. قرآن پاک کے اندر سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہہ کے مخاطب کیا، اور سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا. ٹھیک، جب یا ایہا الناس کہہ کے مخاطب کیا تو اس میں کافر، مومن، متقی، ہر طرح کے انسان شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ جہنم کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے. اور فرمایا اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا. ہر کسی کے پاؤں کے نیچے زمین آتی. اللہ نے زمین کو ایسا بچھونا بنا دی. کسی کے پاس بستر اور نہ بھی ہو، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی پلنگ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس زمین کا فرش ضرور موجود ہے. لیٹ کے سویا جا سکتا ہے، ریسٹ کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا آسمان کو چھت بنایا. کتنا عمدہ چھت بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. کسی کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اوپر ایک چھت رکھی ہے. اور فرمایا آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کے لیے پھل بھی پیدا کر دیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو. اور اے کافرو اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چونکہ جھٹلاتے تھے، انکاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو چیلنج کی ہے. یہاں پہ کفار مکہ کو نہیں بلکہ مشرکین اور منافقین مدینہ کو، ٹھیک، مدینہ کے یہودی اور عیسائیوں کو بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہوئی تو پھر تم بھی ایسی کتاب بنا لے. اور فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر کے دکھانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اس دوزخ کے عذاب سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا میں آگ جلانے کے لیے ہم ایندھن لگاتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو گیس ہوتی ہے یا لکڑیاں، ایسے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے. آگ جلانے کے لیے جیسے لکڑی لگائی جاتی ہے، لکڑی رکھی جاتی ہے، ایسی اس جہنم کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تاکہ آگ اور جلے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے ڈر جاؤ. دوسری بات، پتھر ڈالے جائیں گے. دنیاوی آگ جلائیں تو کیا پتھر جلتے ہیں؟ لیکن نہیں، وہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ پتھروں کو بھی جلائے گی. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پتھر ہوں گے، یہ وہ جو بت آپ نے پڑھے دیکھیں جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتھر بھی جلائے جائیں گے تاکہ انسان کو مزید حسرت میں مبتلا کیا جائے کہ ان سے تو ہم شفا حاصل کرتے تھے، ان سے تو ہم رزق حاصل کرتے تھے، یہ تو خود ہمارے ساتھ جل رہے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوزخ کی آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم اس سے پہلے دنیا میں کھا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا. ٹیسٹ بالکل نہیں سیم ہوگا، شکل و صورت ان کو یاد ہوگی. ان کو کہا جائے گا کہ فار ایگزامپل ان کو آم دیا جائے تو کہیں گے ہاں نام تو ہم نے سنا ہوا ہے، یہ پھل تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ذائقہ ہر دفعہ عمدہ ہوگا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے حقیر چیز کی مثال بیان کرے. مشرکین مکہ جو تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مثال دی مکھی کی، ذباب، ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی، العنکبوت لفظ آتا ہے، سورت کا نام بھی عنکبوت. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی کہ کافروں کی جو تدبیریں ہیں، چالیں ہیں، یہ جو سہارے ہیں وہ مکڑی کی جالوں سے زیادہ کمزور ہیں. پھر اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال دی کہ اگر مکھی
مشرکوں کے معبود کے آگے سے بھی کچھ اٹھا کے لے جائے، ان کے آگے سے کچھ اٹھا کے لے جائے، تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں پکڑ سکتے۔ امیجن کریں ہمارے سامنے بھی مکھی کچھ لے جائے تو اسے واپس چھین سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسی مثالیں دیں تو وہ لوگ جو قرآن پاک کے مخاطب تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، وہ مدینہ کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ مکھی کی مثالیں دیں یا پھر مکڑی کی مثالیں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نہیں شرماتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ دیکھیں ایک بات ویسے سمجھ نہیں آتی انسان کو جو مثال دے کے سمجھانے سے زیادہ اچھی سمجھ آتی، مثال زیادہ یاد رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا مقصد تو تمہیں ہدایت کے راستے پہ لانا ہے، میرا مقصد تو تمہاری رہنمائی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا کہ وہ تمہیں مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال دے اور تمہاری رہنمائی کر دے۔ اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور فرمایا وہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہے وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کو کیا سروکار، اس طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی رہا کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العالمین قرآن میں کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اسی مثال کو پکڑ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی بات کی، وہ مذاق اڑانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب منافق کے علاوہ فاسقی، ہم نے کل پڑھا منافق، تو منافقوں کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ کیٹیگری ہے فاسقین کی۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے وعدہ پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ آج ہم بھی اللہ سے وعدے کرتے ہیں، پہلے بعد میں توڑتے ہیں۔ کیسے اللہ سے وعدے کرتے ہیں؟ بیماری میں اللہ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، مشکل پریشانیوں میں اللہ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بس ایک دفعہ یہ کام مجھے، پھر ہم ایسے کریں گے، پھر ہم ایسے کریں گے۔ اللہ سے ہماری روحوں نے بھی ایک وعدہ لیا، جیسے عہد الست کہتے ہیں کہ اللہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہ سارے وعدے جو ہم نے اللہ سے کیا ہم توڑتے، اللہ بس اس دفعہ بچا لے، پھر میں ایسے بھی کروں گی، پھر میں نمازیں بھی پڑھوں گی، میں اتنے نفل بھی پڑھنے شروع کر دوں گی، میں ایسے بھی کروں گی۔ تو جب یہ وعدے کرتے ہیں نا ہم اللہ سے، تو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر توڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تو فاسق ہے پھر۔ اور فرمایا اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ صلہ رحمی، رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جو پل صراط ہوگا اس کے اوپر کنڈیاں لگی ہوں گی صلہ رحمی کی، جن کے ذریعے انسان پکڑ کے انسان آگے پہنچ جائے گا، اور اگر کسی نے صلہ رحمی ہی نہیں کی ہوگی تو سمجھ لیں کہ صلہ رحمی پھر ایک ایسی شکل میں ہوگی کہ آپ کو وہاں سے دھکا دے کے نیچے گرا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ زمین پہ جتنا کچھ ہے اللہ نے فرمایا وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم صرف کھانے پینے اور ریسٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان مستوی کر دیے، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک انسان خواہ وہ آج کے دور میں، خواہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھا، خواہ وہ آنے والے کوئی 50,000 سال کے بعد کوئی ہوگا، ایک انسان کی نیچر ہے کہ اس کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کیسے ہے، اس زمین کا آغاز کیسے ہوا، یعنی ہمارا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جیسے ہم کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم سوچنا چاہیے ملک بنا کب تھا، یہاں پہ سب کیسے آئے، سوال اٹھتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کی ہے کیونکہ انسان اپنے آغاز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ تو ابن حضرت آدم کو اس لیے بھیجا گیا تھا چونکہ وہ سزا کے طور پہ آئے تھے، یہ زمین ان کو سزا کے طور پہ ملی تھی، تو یہاں پہ ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ وہ ٹوٹلی غلط سوچ ہے ان کی۔
کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر فرمایا، وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے اے اللہ کیا تو زمین پر اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تقدیس بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں زمین پہ انسانوں کو بھیجوں گا بنا کر، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ زمین پہ ایسی مخلوق بھیجیں گے آپ جو وہاں پہ قتل و غارت کرے گی. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا. اور وہ ایکسپیرینس کیسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے زمین پر کئی ہزاروں سال پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے خوب ایسے کیا تھا. پھر فرشتوں نے ان کو مار بھگایا تھا وہاں سے. اب ہوا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا. پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹھیک، پتلا بنا کے ان میں روح پھونکنے کے بعد پھر ان کو کچھ چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا. آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سبجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کی چیزوں کے نام بتا کے ان کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اور ان کا یہ استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت چیزوں کا نام بتا کے ان کا ڈیپ ڈیٹا سمجھا دیا کہ یہ ساری چیزیں یہ ہیں، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ چیزیں رکھیں اور فرشتوں سے پوچھا تم ان سب چیزوں کو جانتے ہو، ان کے نام بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہو؟ انہوں نے فوراً ان چیزوں کے نام بتا دی. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، آیت ہے فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت کو سمجھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم بھی ان کو سجدہ کرو. اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیوں کروایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پرائورٹی کیوں دی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا. علم کی بنا پر اشرف المخلوقات بنائے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم افضل تب ہی ہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور ہم اپنے اس درجے سے نیچے گر جاتے ہیں جب ہم علم سے محروم ہوتے ہیں. اب ہوا کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور غرور میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اب یہ ابلیس کون تھا؟ شیطان تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں میں کیسے شامل تھا؟ ہاں، کثرت عبادت کی وجہ سے. آپ امیجن کیجئے اس نے زمین پر اللہ کی اتنی عبادت کی تھی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چن کے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا. اب یہ سمجھتا تھا کہ پرائورٹی تو مجھے ملنی چاہیے، کوئی درجہ ملتا، کوئی عہدہ ملتا تو مجھے ملتا. امیجن کریں ایک بندے نے کوئی 20 سال 50 سال کوئی سروس کی ہے، 50 سال اس نے ایک ہی جاب کی ہے، ایک ہی عہدے پہ رہ کے خوب جاب کی ہے، خوب محنت کی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ ابھی آیا ہے اور آتے ہی اس کو کہہ لیں کہ مینیجر بنا دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کی ترقی کر کے اس کو بنایا جاتا، نئے آنے والے کو رکھ دیا جائے. تو بتائیں وہ کیا سوچے گا؟ اس کو لگے گا میرے سے زیادتی ہو گئی، محنت تو میں نے کی تھی. سیم کام ادھر ہوا ہے. اب اس ابلیس کو ایسے لگا کہ محنت تو میں نے کی تھی، یہ کہاں آیا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اللہ نے اس کو علم سکھایا اور اب میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ درجہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا اشرف المخلوقات کا. یہ درجہ مجھے نہیں ملا تو میں اس کو سجدہ بھی نہیں کروں گا. وہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر مزید چیزیں کلیئر ہوں گی. تو اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس نے سجدے سے انکار کیوں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ. یوں سمجھ لیں کہ جو پہلا گناہ وہاں پر ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ تکبر کی بنا پر، حسد کی بنیاد پر. اور کیا کیا اس نے؟ سجدہ نہیں کیا. اب سجدہ نہیں کیا
تو اب اس وجہ سے دشمنی آ گئی ان کے درمیان آپس میں. اب وہ دشمنی کی بنیاد پر اس نے پھر خوب بدلہ بھی لیا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو اس کے پھل کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. آخر کار شیطان نے انہیں اسی درخت کی ترغیب دی. آدم اور حوا دونوں کو ورگلایا اور جس حالت میں تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ کیونکہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اب تمہیں ایک معین وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں پر رک کے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا کیوں ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ، دیکھیں پہلے کیا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن ان کو سٹے کہاں پہ کروایا ہے؟ جنت میں. اس میں حکمت تھی. جنت میں سٹے کروانے کے بعد پوری جنت ان کو دے دی کہ بھائی حضرت آدم اور حوا کو کہ تم دونوں جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت اس کے قریب نہیں جانا. اس میں حکمت یہ تھی، ہمیں سکھایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ٹرین کیا گیا کہ دیکھو جب تم، وہ ٹریننگ کے لیے وہاں پہ سٹے کروایا گیا تھا اور ان کو دکھایا گیا تھا کہ تمہارا اصلی گھر یہ ہے، تمہیں تو زمین میں جسٹ خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تم نے واپس یہیں پہ آنا ہے، یہ دکھانے کے لیے. اور دوسرا ٹریننگ اس چیز کی دلائی کہ دیکھو زمین کے اوپر بھی جب تم زمین پہ جاؤ گے تو تمہارے لیے ہر چیز حلال ہوگی، ہر چیز حلال ہوگی. چند چیزیں ہوں گی جو تمہارے لیے حرام ہوں گی، تھوڑی سی. پوری جنت کے مقابلے میں جیسے ایک درخت ہے ایسے ہی پوری زمین کی ساری چیزیں حلال ہوں گی اور چند چیزیں ایک درخت کے برابر چیزیں جو ہوں گی وہ حرام ہوں گی. اب شیطان نے کیا کیا؟ ساری نعمتوں سے چھڑوا کر حضرت آدم کو کس کی طرف ورگلایا ہے؟ جس سے پابندی لگائی تھی. ایک انسان کی فطرت ہے، کسی بچے کو بھی کہہ دیا جائے نا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کیا کرتے ہیں؟ اسی کو زیادہ پکڑتے ہیں. آپ کو بھی کہہ دیا جائے نا یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی بات سب کو بتا کے آتے ہیں یہ نہیں بتانی. انسان کی نیچر ہے. اور اسی بات سے فائدہ رکھتے ہوئے وہ ایک کوئی بندہ تھا بڑا سمجھدار، اس نے وہ اپنی کمپنی کے وہ جو فلیئرز بنائے، پمفلٹس بنائے، اس نے بڑے بڑے سائن بورڈز لگائے اور پرلی سائڈ پہ لکھ دیا کہ دوسری سائڈ کو پڑھنا منع ہے. ہر کوئی رک کے آگے پڑھتا تھا کہ ایسی کیا چیز لکھی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ پڑھنا منع ہے. تو کہنے کا مطلب یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. جس چیز سے روکا جائے اس طرف انسان زیادہ بھاگتا ہے، اس طرف زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے. تو دیکھا جائے تو زمین کے اوپر بھی ایسے ہی ہے. کتنے گناہ اللہ نے گانے سے منع کیا، میوزک سے اللہ رب العزت نے منع کیا، حرام قرار دیا، لیکن دل دوڑتا ہے. بہت سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ساری آوازیں حلال ہیں. وہ ساری آوازیں جو حلال ہیں وہ اٹریکٹ نہیں کرتی، وہ ایک میوزک جو حرام ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ شیطان اٹریکشن پیدا کرتا ہے، شیطان کھینچتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا، پتہ کیسے تھا؟ یہ کہہ کر کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پھل کھانے سے پتہ ہے کیوں روکا ہے؟ اگر تم نے کھا لیا تو تم تو فرشتوں میں شامل ہو کے ہمیشہ جنت میں رہو گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو، تم کھا لو جنت میں رہو گے. ابلیس جھانسا یہ دیتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. کچھ نہیں ہوتا، چند لمحوں کا گناہ ہے، پھر کیا ہو گیا؟ تم تو نبی کی امت ہو، یہ کچھ بھی ہر حساب سے پہلے سے تھے نا جنت میں، تو پہلے سے تھے. لیکن شیطان نے ان کو یہ ورگلایا تھا کہ تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے، ورنہ اللہ نے تمہارا عارضی سٹے رکھا ہے. ان کو یہ کہا کہ تمہارا عارضی سٹے ہے، اگر تم کھاؤ گے تو پھر پکے پکے رہو گے، پھر پکے ہو جاؤ گے، ابھی تم پکے نہیں ہو یہاں پہ. یہ بات ڈالی انہوں نے. جسٹ پھل اتارا ہی ہے تو آپ آگے جا کے انشاءاللہ سورہ مائدہ اور مزید آگے پڑھیں گے کہ ان سے جنت کی نعمتیں چھین کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب تم جنت سے اتر جاؤ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ان سب سے کہا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ اور کہاں چلے جاؤ؟ زمین پہ چلے جاؤ. اس میں ایک سبق تھا ہمارے لیے. وہ سبق یہ تھا کہ جب ہم نافرمانی کریں گے، شیطان کے جھانسے میں آ کے گناہ میں مبتلا ہوں گے. دیکھیے انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، شیطان نے ذہن میں بار بار ڈالا تھا نا، بس انہوں نے کر لیا. لیکن سبق یہ دیا گیا کہ جب تم ایسے کوئی کام کرو گے شیطان کے جھانسے میں آ کے، تم ایسے اوپر کے درجے سے نیچے آتے جاؤ گے. جنت اوپر ہے، زمین نیچے ہے، اوپر سے نیچے آ گئے تو بڑے سے بڑے درجے پہ انسان فائز ہوگا. جب وہ گناہ کرے گا تو وہ
نیچے آ جائے گا. جنت میں پہنچا ہوا ہے اتنی نیکیاں کر کے، لیکن شیطان کے جھانسے میں آ کے وہ حرام کام کرے گا، ان اٹریکشن والی چیزوں میں انوالو ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. شیطان اگرچہ یہ کہتا تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو کہنے کا مطلب یہ، آپ نے یہ سٹوری بے تحاشا دفعہ سنی ہوگی، لیکن سٹوری سناتے ہوئے لوگ آپ کو کیا کہتے ہوں گے، وہ بھئی حضرت حوا نے نکلوایا تھا، عورت کی وجہ سے نکلے تھے، یا پھر وہ درخت کا پھل کون سا تھا. دیکھیں رک کے سوچیں، وہ درخت کا پھل میٹر کرتا ہے وہ انہوں نے توڑا کیا تھا؟ نہیں میٹر کرتا. یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم رہے تھے. مین یہ میٹر کرتا ہے کہ سٹوری میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. وہ تو جسٹ ایک ٹریننگ تھی. اب آج اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے، ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں، ہم بھی ایسے ہی بڑے بڑے درجوں سے اتر کے نیچے آ جائیں گے. ہم محروم ہو جائیں گے نعمتوں سے، برکتوں سے، رزق سے، عبادت سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جنت ہماری وراثت ہے، تو ہمیں اس گھر کو واپس لینا ہے، نہ کہ شیطان کے جھانسے میں آ کے اس سے محروم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے. پھر ایک اور چیز، ایک بہت بڑا ایرر، بہت بڑا مسئلہ یہ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ پتہ ہے کیسے قبول ہوئی تھی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پہ شاید کچھ لکھا دیکھا تھا، وہ اللہ عالم کون کون سے کلمات کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے تھے، اور وہ کلمات کون سے تھے؟ ان کا ذکر آگے آتا ہے. وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود سکھائی تھی کہ جب تم دعا مانگو گے تمہیں بخش دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. اب دیکھیں یہ فرق ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. جبکہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، تو کیا اس نے اپنی غلطی کو اعتراف کیا؟ اس نے کیا کہا؟ میں ٹھیک ہوں، یا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میری توبہ قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم قرار دیا ہمیشہ کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. پھر ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے، اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ایک حد لگا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم واپس جنت میں آنا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ تمہاری آل اولاد میں سے جو بھی اس جنت میں واپس آنا چاہے گا، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت لے کر آئے گا، اس ہدایت کو تم نے فالو کرنا ہے. اور ہدایت لے کر کون آتا ہے زمین پہ؟ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام. اب آج نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن نبی کی کتاب موجود ہے جو ہدایت کا سورس ہے. تو جو کتاب کے ساتھ جڑے گا، جو ہدایت کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ واپس کہاں چلا جائے گا؟ جنت تک، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. کون لوگ وارث ہیں؟ جو کتاب کے وارث بنتے ہیں، علم کے وارث بنتے ہیں، وہی اس جنت کے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. یہاں سے بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے. ایک سوال سب سے پہلے ہی، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھنے سے پہلے، بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں کیوں سنائے جانے ہیں. یہ ذہن میں آتی ہے نا بات کہ بنی اسرائیل تو آج سے 1000 سال پہلے قومیں تھی، گزر گئی، لیکن ہمیں ان کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کو ایسے فالو کرے گی، ایسے ان کی اطاعت کرے گی، اور ان جیسی ہوگی جیسے دو جوتے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. دو جوتے آپس میں کوئی فرق ہوتا ہے جوتوں میں؟ ذرا برابر بھی فرق نہیں نہ ہوتا جوتوں میں. فرق کیا ہوتا ہے؟ بس ایک دایاں اور ایک بایاں، باقی سارا کچھ سیم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کو ایسے کاپی کرے گی. جو کام، جو غلطیاں، جو گناہ انہوں نے کیا وہ کام میری امت کرے گی.
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے، چونکہ مدینہ کے اندر یہود و نصارہ بھی تھے اس لیے بھی ایسے مخاطب کیا گیا ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ ڈالو۔ انہوں نے اپنی کتاب کی آیات کو بیچا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کا حکم دے دیتے تھے، اپنی مرضی کا، کہ جو بندہ پوچھ رہا ہے اسے کہتے تھے اتنے پیسے میرے آگے رکھو، تمہیں تمہاری مرضی کا فتویٰ دے دیا جائے گا۔ یہ کام آج بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہی حق و باطل کی آمیزش کرو، اور نہ جان بوجھ کر سچ کو چھپاؤ۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی تورات کے اندر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی نا، ان صفوں کو پکڑ کے ایسے ایسے جوڑا ہوا تھا آپس میں، جان بوجھ کے حق چھپا دیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں نے ہماری کتابوں میں پڑھ لیا، پہلی بات یہ کتاب جیسے آج کی کتاب بھی صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے، ورنہ میجورٹی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کی، تو جو چاہے غلط ترجمہ بتا کے آپ کے ساتھ آپ کو جس مرضی رستے پہ لگا دے۔ تو اس دور میں بھی کتاب کو صرف یہود و نصارہ کے علماء ہی پڑھا کرتے تھے، تو عام بندے نے کیا پڑھنی؟ تو انہوں نے ہی صفحے جوڑے ہوئے تھے کہ اگر کوئی پڑھے بھی تو اسے نظر ہی کچھ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ بھی ایسے کرتے تھے، آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا جب ہم نے قرآن شروع کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فلاں بھی ایسے کرتی ہے، فلاں بھی ایسے کرتی ہے، یہ گناہ فلاں کے اندر ہے، یہ جرم فلاں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے؟ نیکی کا حکم سب سے پہلے ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے۔ جب تک ہم خود چینج نہیں ہو رہے ہم کسی اور کو چینج کر بھی نہیں سکتے۔ وہی میں اکثر ہی مثال دیتی ہوتی ہوں کہ ایک بندہ جو مہینے سے نہایا نہیں ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور اسٹیج پہ چڑھ کے کہہ رہا ہو طہور شطر الایمان، کپڑے اس کے میلے ہیں، پاؤں گندے، اور وہ کہہ رہا ہو صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ سب کیا کہیں گے؟ پہلے خود تو نہا گیا ہو۔ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کیا تم خود دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے ہی نکال دیتے ہو؟ حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن جب ہم خود بھی پڑھتے ہیں تو دوسروں کے کانوں سے زیادہ ہمارے اپنے کان نزدیک ہوتے ہیں، دوسروں کے کان بعد میں سنتے ہیں، ہمارے کان پہلے سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ دو چیزیں ہم نے نا کل جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پہلے کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا تمہیں مدد چاہیے، ملے گی، لیکن دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کیا ہے؟ صبر کرنا، اور نمبر دو نماز۔ دو چیزیں جن کے ذریعے تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں اللہ کی مدد ملے گی۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی کئی اقسام ہیں، ساری شارٹ کر کے ایکسپلین کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے ایک حدیث ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تم پر مجھ جیسی کوئی مصیبت نہیں، یعنی اس نے دیکھا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں، اسے لگا کوئی عام بندہ مجھے کہہ رہا ہے، تو اسے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ آپ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربار نہیں تھا، وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ اصل صبر پتہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی غم کی خبر سننے کو ملتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں تب؟
اچھی خاصی چیخو پکار کر کے، بینڈ ڈال کے، نوحے کر کے، سارا کچھ کر کے اینڈ پہ کہتے ہیں میرا تو صبر ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدمے کی خبر سنتے ہی تو صبر تھا، وہ تو تم نے کیا نہیں، اب وہ جا کے جو کہہ رہی ہے بعد میں کہ اب میرا صبر ہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی صبر کے زمرے میں آتی ہے کہ اپنی تکلیف کا ذکر ہر کسی سے نہ کرنا بھی صبر ہے۔ ایک ہی کہانی ہوتی، ایک ہی دکھ ہوتا ہے، باری 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 سب سے شیئر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ پھر خواتین اینڈ پہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بس کیا کروں، میرا صبر ہی ہے۔ وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ جزا و فضا نہ کرنا۔ پھر صبر صرف اور صرف مصیبت پر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، صبر گناہ پر بھی ہوتا ہے اور صبر نیکی پر بھی ہوتا ہے۔ گناہ سے صبر کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا شدید دل کر رہا ہے حرام کام کرنے کو، گناہ کا کام کرنے کو، میوزک سننے کو کہہ لیں، آج کل یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ صبر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ کی مدد آئے گی جب ہم گناہ سے صبر کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ پھر نیکی پر بھی صبر ہوتا ہے، اور نیکی پر صبر کیا ہے؟ کیسے ہوگا؟ نیکی کرنے کا دل ہی کوئی نہیں کر رہا، 2 دن کر لی، چھوڑنے کو دل کر رہا ہے۔ نیکی کے ٹائم پہ نیند آ رہی ہے، آپ اس ٹائم پہ سارا کچھ قربان کر کے نیکی پہ جم گئے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جم جانا۔ اور پھر کل سے پرسوں سے انشاءاللہ روزہ بھی تو صبر سکھاتا ہے نا، جم جانا اپنی عبادت پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہماری سوسائٹی میں، لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ سے مصیبتوں کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں نہیں ہوں گی تو صبر نہیں کرنا پڑے گا، وہ ٹوٹلی غلط سوچ ہے۔ صبر تو دیکھیں نیکی پر بھی تھا، گناہ پر بھی ہے، زندگی اور بندہ مومن اور اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ ہی ہو نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، تو ہم کہاں کھڑے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعائیں مانگنی ہے اور نیکی پر جمے رہنا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئے تو بار بار ہر کسی سے شیئر بھی نہیں کرنا تاکہ ہمارا اجر بھی ثابت رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑا ہی کام، بہت بڑا کام ہے۔ کون سی چیز بہت بڑے کام کو اللہ نے قرار دی؟ نماز کو، کہ نماز بہت بڑا کام ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی بڑی چیز نہیں، ان کے لیے نماز معمولی سی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ گمان رکھتے ہیں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جس بندے کو یہ گارنٹی ہے نا کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، نماز اس کو مشکل نہیں لگتی۔ جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے اس کو نماز مشکل نہیں لگتی، یہاں یہی بتایا گیا۔ کیونکہ دیکھیں دن میں 5 وقت بھی تو انسان اللہ سے ملاقات ہی کرتا ہے نا، گویا اللہ سے باتیں کرتا، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا۔ اور فرمایا اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا اور نہ اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا اور نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مر جائیں گے تو 2-3-4 آپشن ہوں گے، جہنم میں چلے بھی گئے، جیسے آج کوئی دنیا میں قید میں چلا جائے تو سمجھتے ہیں پیسے دے کے چھڑایا جا سکتا ہے، کوئی سفارش کے بدلے میں فدیہ دے کے چھڑوایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی آپشن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا تھا، اس طرح ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور تم سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب سمندر کا پانی کالطود العظیم بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سینٹر سے راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گزر گئے ہیں اور فرعون اور آل فرعون سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوایا تھا 40 راتوں کے لیے، پہلے 30 دنوں کے لیے بلوایا تھا، پھر 10 دن کا مزید اضافہ کیا تھا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام روزے رکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور پیچھے قوم کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ حضرت ہارون کے، ان کا جانشین بنا کر گئے تھے۔ لیکن قوم نے کیا کیا تھا؟
مل کر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ. اور اسی میقات کے دوران ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت پا سکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرقان عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الکتاب اور الفرقان کہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان روشنی دی تھی. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص کتاب دی تھی جس میں شرعی احکامات موجود تھے اور فرمایا تاکہ تم ہدایت پا سکو. ہمیشہ ہر دور میں کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت حاصل کر سکے, انسان کامیاب ہو سکے. تو اسی طرح قرآن کا مقصد بھی, قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے, لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کرو.